قبول کر لیں یہ جو آنا والا وقت ہے کہ یہ چور اور یہ جو سارے مل کے یہ جو ملک کے اوپر بیٹھ گئے آ کے، تاکہ ہم چپ کر کے ان کی غلامی قبول کر لیں. یہ سارا فضا بنائی جا رہی ہے خوف کی. تھینک یو. جی امل، آپ نیکسٹ کوشچن کریں. السلام علیکم خان صاحب، ہوپ یو ڈوئنگ ویل. مائی کوشچن از دیٹ آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے پروونشل الیکشنز پنجاب اور کے پی کے حوالے سے؟ تھینک یو. دیکھیں، کل سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے اور چیف جسٹس صاحب اور ان کا بینچ فیصلہ کرے گا، کیونکہ آئین تو ٹوٹ چکا ہے. آئین کے اندر تو واضح تھا 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے. جیسی اسمبلی آپ ڈیزالو کرتے ہیں تو 90 دن میں الیکشن ہونا ہے. یہ تو اس سے تو سارے ججز متفق ہیں، ساری لیگل کمیونٹی متفق ہے. 15 کے سپریم کورٹ کے ججز وہ سب کہتے ہیں 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے. لیکن گورنمنٹ نے اس خوف سے کہ انہوں نے ہار جانا ہے، انہوں نے وہ آئین کی بلیٹنٹ وائلیشن کی ہے. اور دوسری چیز، سپریم کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن کر دی. سپریم کورٹ نے 14 مئی کا کہا تھا کہ پنجاب میں الیکشن ہونے، انہوں نے نہیں کروایا. اب کل دیکھیں سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے. لیکن دیکھیں، ایک دفعہ آپ کا آئین ٹوٹ جاتا ہے، یہ پلیز میری بات یاد رکھیں. ایسے ہے، آئین ملک کے قانون طے کرتا ہے کہ ملک نے چلنا کیسے ہے. آئین 1970 میں 1970 میں بہت بڑی اچیومنٹ تھی. سب پولیٹیکل پارٹیز نے بیٹھ کے پاکستان کا آئین بنایا. اب وہ آئین جب آپ کا ٹوٹتا ہے، اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ جو طاقتور ہے پھر وہ جو کرنا چاہتا ہے کرتا ہے. کیونکہ نظریہ ضرورت ہوئی، آئین ٹوٹ گیا. جب بھی نظریہ ضرورت آتی ہے تو طاقتور اپنا فیصلہ بنوا لیتا ہے. جب بھی نظریہ ضرورت ہوتی ہے تو اس کا مطلب کہ جو طاقتور ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سے آئین کی شک اس نے ماننی ہے اور کون سی نہیں ماننی. تو اس وقت جو طاقتور ہیں، یہ جو ساری گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ مل کے چلا رہا ہے ملک کو، انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ابھی الیکشنز نہیں کروانے، کیونکہ اگر ابھی الیکشنز ہوں گے تو پی ٹی آئی جیت جائے گی. لہذا پی ٹی آئی کو باہر کرنے کے لیے الیکشنز ہی نہ کرواؤ. اس میں آئین ٹوٹتا ہے، آئین ٹوٹ جائے. تو اس وقت تو یہ سچویشن بنا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت سارا جو ہمارا رول آف لا ہے وہ تباہ ہوتا جا رہا ہے. عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، جس طرح میں نے کہا شیرین کو 2 دفعہ عدالت نے کہا کہ اس کو رہا کرو، بیل دیتی ہیں، وہ پھر پکڑ لیتے ہیں اس کو. ہمارے کارکن وہ رہا ہوتے ہیں، بیل ملتی ہے، ان کو پھر پکڑ لیتے ہیں اور کسی اور کیس پہ اندر ڈال دیتے ہیں. جب عدالت کہتی ہے کہ عمران ریاض کو ہمارے سامنے لے کے آؤ، وہ لے کے نہیں آتے اس کو. وہ بیچارے اور لوگوں کے ماں باپ جا رہے ہیں، کئیوں کو پکڑا ہوا ہے، کوئی ویسے پکڑ لیا ہے، وہ جاتے ہیں. تو جب آپ کے عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے جاتے، اس کا مطلب کہ یہاں عدالتیں، قانون تو کمزور کو چاہیے ہوتا ہے، طاقتور تو اس کو تو قانون نہیں چاہیے ہوتا، وہ تو ویسی طاقت ہوتا ہے. تو قانون تو چاہیے ہوتا ہے کمزور کو، اور جس کو کہتے ہیں لیول پلئنگ فیلڈ. اب یہ کیوں ہمارے لوگ جاتے ہیں مغرب؟ آپ سارے انگلینڈ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ امریکہ بیٹھے ہیں، یورپ بیٹھے ہیں، وہاں کیوں جاتے ہیں؟ وہاں کوئی پیسے تو نہیں بانٹتا. ہاں، تعلیم کے لیے کئی جاتے ہیں، لیکن نوکریوں کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ان ملکوں کے اندر اگر آپ اپنے ٹیکس دیں اور آپ قانون کے اوپر چلیں، آپ آزاد ہو جاتے ہیں. آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کے رائٹس پروٹیکٹ ہوتے ہیں. وہ معاشرہ آپ کو پوری طرح حفاظت کرتا ہے آپ کے رائٹس کی. تو کوئی اس طرح نہیں ہوتا کہ رات کو آپ کے کمرے میں، گھروں میں گھس کے تو آپ کی چیزیں توڑ کے چلا جائے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. کوئی ایسی چیزیں وہاں نہیں ہوتی. اس لیے وہ معاشرے اوپر چلے جاتے ہیں، آزاد معاشرے ہیں. فرانس کے اندر پیٹرول بمز مار رہے ہیں ڈیمونسٹریٹ، سیدھی پولیس کے اوپر پیٹرول بم مار رہے ہیں. 1 گولی چلی ہے، یا 25 لوگوں کو ڈائریکٹ گولیاں مار کے شہید کر دیا. کتنے اور 100 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں. انکوائری تک نہیں ہوئی ابھی تک. ملک کے شہری